اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے کارواں کے ساتھ ساتھ پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان عام لوگوں کو جو دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنے معاملات کے لیے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ drabdulwajidshadli.com پر ایک بار پھر کامیاب رمضان کی 27ویں ایپیسوڈ میں اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ تمام لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر جائے گی تو آپ کو ایک خاص تحفہ دیا جائے گا، اور یقیناً میں جس خانوادے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں جس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں جتنی بھی دعوت دیتا ہوں، خاص کر ان لوگوں کو کہ جو میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، آج میں آپ کی ملاقات ہمارے خاندان کے سربراہ، ہمارے سلسلے کے سربراہ، ہمارے سروں کے تاج، اور جن کے دیدار کے لیے، جن کی زیارت کے لیے آپ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً میری پوری ویڈیوز میں، میرے تمام لیکچرز میں، میری تمام کلاسز میں جن کی میں باطنی تفسیر آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں، آج میں آپ کی ان سے ملاقات کرواؤں گا، اور آپ لوگ جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، آپ لوگ اپنے رہنما، اپنے رہبر سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور لائیو کال پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج کی جو ٹرانسمیشن، جو خاص ٹرانسمیشن ہے، وہ میرے ساتھ چلنے والوں کے لیے بہت اسپیشل ہے، اس لیے کیونکہ میں نے جو کچھ آپ کو اعمال تعلیم کی ہے، میں نے جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا، وہ سب کچھ میرے ہی مرشد کے باطنی رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ یہی آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے حصے میں جو کچھ بھی آیا، وہ صرف اس وجہ سے آیا کہ میرے مرشد نے اپنے سینے کو آپ لوگوں کے لیے کشادہ کیا، اور یہی سلسلے کی روشنی پوری دنیا بھر میں پھیل رہی ہے، اور اسی روشنی سے آپ تمام لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو نقیبی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو شکوری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن کی آپ تعریف کرتے نہیں تھکتے، کہ جن کی ویڈیو میں آپ کا ہمیشہ ذکر رہتا ہے، کہ جن کی آپ کی باتوں میں صرف وہی وہ ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ آج میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ تو آج کی ہماری خاص ٹرانسمیشن میں میرے والد محترم، میرے پیر و مرشد صوفی طارق احمد شاہ عارف آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بھی حضور کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں حضور تمام لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، اور جتنی بھی ہم نے ان کو تیار کیا، ان کے لشکر کو، اور جو لوگوں نے سورہ قریش پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں، تو ان تمام کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، تمام اپنے مریدوں، تمام شاگردوں، تمام پیر بھائیوں کی طرف سے۔ تو میں حضور، اب میں نے آپ کی نشست میں آج سے 20 سال پہلے
میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کے ہر مرید کے دل میں سورہ قریش ہو، یا آپ کا ہر مرید سورہ قریش پڑھے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش بڑی اسرار والی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی خصوصیتیں رکھی ہیں۔ ویسے تو چونکہ قرآن کریم جو ہے اس کا ایک ایک حرف بڑا بابرکت اور بڑا راز والا ہے، مگر اکثر بزرگوں نے سورہ قریش پر توجہ کی ہے، اور بالخصوص ان بزرگوں نے جو روحانیت میں عملیات کا شوق رکھتے تھے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر خوف سے امن میں رہتا ہے، ہر طرح کی اس کو کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ اس سورت کا پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ دوسری اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی اس کا دشمن، وہ ظاہری ہو وہ باطنی ہو، اس پر کبھی بھی فتح یاب نہیں ہوتا، ظفر یاب نہیں ہو سکتا سورہ قریش پڑھنے والے سورہ قریش پڑھنے والے کا۔ اس میں بڑی عجیب خاصیتیں ہیں۔ اس میں بہترین تسخیر خلائق بھی ہے سورہ قریش میں۔ سورہ قریش میں لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ۔ قریش قبیلہ جو تھا وہ آپس میں بکھرا ہوا تھا، دشمن تھے ایک دوسرے کے، شدید قسم کے دشمن، ایسے دشمن کہ جس کو موقع لگے وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں میل دے دیا، ایک دوسرے کی محبت دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ قریش تم یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تم میں الفت پیدا کر دی، الافی الفت پیدا کر دی۔ تو اس میں یہ محبت کی خوبی بہت زبردست ہے کہ جو شخص اس کا عامل ہو یا اس کو ورد رکھے یا اس کو پڑھے، وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ اس کے عامل میں قوت تسخیر بہت ہوتی ہے کہ وہ قوت تسخیر کا مالک ہوتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کا عامل جنات کے حربوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ نہ کہ وہ جنات کی شرارتوں سے محفوظ ہوتا ہے، اس کا اہل و عیال بھی جنات کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سورہ قریش پڑھنے والے، سورہ قریش پڑھنے والے کے، جو سورہ قریش کا عامل ہوتا ہے یا صاحب ورد ہوتا ہے یا اس کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو اس کے اہل و عیال بھی جو ہیں وہ جنات کی اور جادو کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، جنات ہوا، جادو ہوا، محتاجگی ہوئی، رزق کی تنگی ہوئی، یہ سب ایک قسم کے خوف ہوتے ہیں انسان پر، کہ انسان کی رزق کی تنگی سے بھی خوف زدہ رہتا ہے، انسان جادو جنات سے بھی، انسان حاسدوں سے بھی، انسان بد نظر رکھنے والوں سے بھی، بد ارادے رکھنے والوں سے بھی خوف زدہ رہتا ہے۔ تو اللہ تمام خوفوں سے اس کو امن دیتا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے سے آمنہم من خوف، ہم انہیں خوف سے امن دے دیا۔ اب کمال بات یہ ہے کہ خوف اس جہاں سے لے کے اس جہاں تک ہے، مطلب زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی خوف تو موجود ہے نا۔ خوف موجود ہے۔ زندگی میں حالات کا خوف،
رزق کی تنگی کا خوف، حاسدوں کا خوف، دشمنوں کا خوف، مرنے کے بعد عذاب کا خوف، قبر کے عذاب کا خوف. تو اگر کوئی شخص اس پہ پابند ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے خوفوں سے نجات دیتا ہے. جس کو اپنے اچھا عام لوگ بھی جو اس کو اپنے معمول میں رکھیں تو ہر بندہ اس سے وہ ہو گیا، اس سے خوف سے امن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، جب کلام ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کلام کرتا ہے تو اس کا کلام صرف دنیا کے لیے تھوڑی ہے، کلیتاً ہے. اب اس نے کہا آمنہم من خوف، تو یہ خوف کلیتاً امن ہے کہ اللہ جب تک وہ زندہ ہے اس کو خوف سے محفوظ رکھے گا. اللہ نے ایک خوف کا ذکر کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کچھ خوف نہیں. آج دنیا میں ہے نا یہ، بالکل اولیاء اللہ دنیا میں ہی ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کن کو نہیں ہوگی؟ جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے دوست ہیں. اس میں بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ آتاہم من جوع، بھوک کے وقت اس کو رزق دیا، کھانا دیا. آمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا. مطلب سورہ قریش پڑھنے والا شخص ولیوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، ولیوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور تو اپنے رب کی عبادت کر، اس رب، گھر والے رب کی، یعنی کہ کعبے کے رب کی. فَلْيَعْبُدُوا. اچھا یہاں سے بزرگان دین فرماتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اپنے اس میں ذکر کیا تھا کہ ایک تو گھر وہ ہے جو کعبہ ہے، اور ایک گھر وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے، جو اس کا قلب ہے. تو یہاں کس کا ذکر ہے؟ اس کی جو روحانی تفسیر ہے صوفیہ کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ جس قلب کا گھر کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ قلب انسانی، یعنی کہ تو اس گھر کو صاف کر، اس کو بیدار کر، قلب کو، کہ یہ گھر ہے رب العزت کا. اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کر، یعنی کہ ذکر کر قلب کا، اس کو بیدار کر ذکر سے، تاکہ یہ انوارات اور تجلیات کا مرکز بن جائے. اچھا کیا سورہ قریش پڑھنے والا جو اس گھر کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اس سے بھی محفوظ رہتا ہے؟ دیکھو جب خوف سے امن کا جو ہے بشارت آ گئی تو وہ تو ہر ایک خوف ہے نا، وسوسے بھی خوف ہیں. اچھا دیکھو بات صرف ہماری توجہ کی ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو سردی اور گرمی سے محفوظ کر دیا. سردی اور گرمی سے محفوظ، رحلت الشتاء والصیف، یعنی کہ گرمی اور سردی سے محفوظ کر دیا. اب کمال بات یہ ہے کہ وسوسے اور شیطان جو ہے وہ آگ ہے، حرارتیں، اور سردی جو ہے وہ اطمینان ہے. سردی اطمینان ہے. صحیح. اپنے نبی کے لیے کہتا ہے نا، یا قلنا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، یا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جائے، اطمینان ہو جائے ابراہیم. اچھا یہاں پہ سرد سلامتی ہے، سلامتی ہے. تو اللہ تعالی ہر آگ سے، وہ شیطان کی ہے، وہ جناتوں کی ہے،
وہ حسد کی ہے، وہ ہرس کی ہے، وہ بغض کی ہے، وہ طلب مال کی ہے، یا وہ طلب دنیا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اعتدال دے دیتا ہے اس کو، سورہ قریش پڑھنے والے کو. پڑھنے والے کو. صرف بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر جو شخص سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس صورت کو پڑھے اور پورے دھیان اور اس کے باطنی جو فوائد ہیں ان کی توجہ رکھ کر پڑھے تو کچھ مسئلہ نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو اور اللہ اسے ان چیزوں سے امن نہ دے. اچھا، اس صورت کی 4 آیتیں ہیں، اور جو آپ نے سردی اور گرمی کا ذکر کیا، آگ اور اس کا حدت کا، تو یہ 4 جو آیت ہیں تو یہ ان 4 آیتوں کا تعلق یہ 4 عناصر سے ہے؟ بالکل ہے. اچھا، ایک تو یہ ظاہری ہو گیا، اور اس کے باطنی عناصر کیا ہیں جو انسان کے اندر ہیں؟ 2 تو واضح کر دیے نا. بالکل. اور جو 2 پوشیدہ ہیں وہ کیا ہیں؟ 2 پوشیدہ جو ہیں وہ انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس ہے اور اس کا قلب ہے. یعنی کہ نفس حدت رکھ رہا ہے، حرارت ہے، اور قلب سرد ہے، اطمینان ہے اس میں. قلب کو یعنی کہ اللہ کے ذکر سے قلب اطمینان اور پاتا ہے. روح. جی جی. نفس کا جب کنٹرول ہو جاتا ہے، نفس کی شرارتیں جب رک جاتی ہیں تو نفس 2 حصوں میں ہے. ایک نفس کا جو حصہ ہے وہ ہے شریر، شرارت والا، شر والا. شر والا. ایک نفس کا حصہ ہے جو ہے خیر والا، امن والا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان میں دونوں چیزیں برابر رکھ دی. خیر اور شر اس کے نفس میں دونوں برابر رکھی ہیں. اس کے نفس میں دونوں چیزیں برابر رکھ دی. فجورہا و تقواہا، خیر بھی اور شر بھی برابر کا رکھ دیا. اب قد افلح من تزکا، کہ اور وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے تزکیہ کیا. جنہوں نے تزکیہ کیا. آئی سمجھ میں بات؟ اب یہ سارا کچھ ہمارے عمل پر ہے. اس صورت کے فوائد تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ اگر ہم اس کو پڑھتے ہوئے فسق اور فجور میں مبتلا رہے تو ذکر بے فکر کتے کی بھونک ہوگی. نہیں، جو ابتدان لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو سورہ قریش کے اس کارواں میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو وہ لوگ پھر اپنی اصلاح کہاں سے کریں؟ دیکھو، آسان سی بات ہے کہ اپنی اصلاح کہاں سے کرنی ہے. ساری برائیوں کی جڑ جو ہے، ساری برائیوں کی جڑ وہ ہے دنیا کا مال و اسباب اکٹھا کرنے کی ہرس، محبت، دنیا کی محبت. دنیا کو اکٹھا کرنے سے، جمع کرنے سے نہ شریعت نے روکا اور نہ ہی منع کیا، مگر حدود قائم کی کہ حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ تعالیٰ کھانے پینے میں بھی تم سے کہتا ہے کہ اسراف مت کرو. جی، تو یہ تو پھر بھی روحانیت ہے. کہتا ہے کھاؤ پیو مگر اسراف سے بچو. اسراف سے بچو سے کیا مراد ہے؟ اسراف سے مراد یہی ہے کہ اس کی 2 باتیں. ایک تو قلت طعام، کہ کھانے میں اعتدال رکھو. دوسری بات یہ کہ اتنے کھانوں کی تیاریاں نہ کرو جو تم سے پھینک کے ضائع ہو کسی کا. ورنہ اگر تمہارے پاس زیادہ ہو گیا ہے کھانا تو اپنی ضرورت کے مطابق لے کر باقیوں کو اللہ کے بندوں کو کھلا دو. یہ اسراف نہیں ہوا، اس کا ضائع ہونا اسراف ہوا. کہ جیسے ہم اکیلے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے 10 قسم کے کھانے لگا لیے.
سب میں تھوڑا تھوڑا چکا سب پھینک دیا، وہ اسراف میں آئے گا. اسراف ہوا نا. تو اسراف اللہ تعالیٰ کسی چیز میں بھی پسند نہیں کرتا. دیکھو دنیا کی میں محتاجگی بھی بڑی نحوست ہے، دنیا میں محتاجگی نحوست ہے. نحوست ہے. اور عذاب کی دو ہی تو شکلیں، یا تو رزق کی تنگی یا خوف. رزق کی تنگی یا خوف. اور اللہ ان دونوں چیزوں کو اس میں آیت میں دور کر رہا ہے صورت میں. مطلب سورہ قریش پڑھنے والا ان سے بالکل محفوظ رہتا ہے، بالکل محفوظ رہتا ہے دونوں عذابوں سے. کہ خوف سے بھی محفوظ ہوتا ہے اور رزق کی تنگی سے بھی محفوظ ہوتا ہے. وہ محفوظ نہیں ہوتا، اس کی نسلیں محفوظ ہو جاتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ اتنا رزق کشادہ کر دیتا ہے اس کے اوپر کہ اس کی نسلیں کھاتی ہیں. نسلیں کھاتی ہیں اس کی. اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ قریش پڑھنے والوں پہ جب کرم کرتا ہے تو کیا ان کے مال کو بڑھا دیتا ہے یا اس میں برکت ڈال دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھو نعمت کس صورت میں؟ کثرت تو فرعون اور نمرود کے پاس تھی. جی. کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ ہے برکت کا. جب برکت ہو تو تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، اور جب برکت نہ ہو تو کثرت بھی تنگی ہو جاتی ہے، اس میں بھی پورا نہیں ہوتا. پھر مطلب وہ ہوتا اس کا ہے لیکن وہ اس کے کسی کام نہیں آتا. تو لہٰذا کثرت سے زیادہ برکت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں برکت دے. دیکھو تمہارا نصیب میں رزق لکھ دیا گیا، اب وہ تنگ ہے یا کشادہ ہے وہ میٹر نہیں کرتا بات. اب اگر تنگ ہے تو کیسے پورا ہوگا؟ اگر کشادہ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر برکت ڈل جاتی ہے تو تنگ میں کمی نہیں آئے گی، تنگ دستی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، فراغت ہی رہے گی. اور جب کشادگی ہوگی تو برکت ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کشادگی ہوگی اور برکت ہوگی تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مال تمہارا فسق اور فجور میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے راستے میں لگے گا. تو برکت ہوگی. تو برکت ہے اس کا مطلب ہے. تو تم تنگ دستی سے بھی آخرت کما سکتے ہو اور کشادگی سے بھی آخرت کما سکتے ہو. تم تنگ دستی سے بھی اپنی دنیا آخرت خراب کر سکتے ہو، تم کشادگی سے بھی اپنی آخرت خراب کر سکتے ہو. صحیح. اگر اس کا اسراف کرو گے تو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اسراف نہیں کہتے. فسق اور فجور اور تعیش میں خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. غیر ضروری چیزوں کے اندر اس کو خرچ کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ قریش کے پڑھنے والے کو جو برکت عطا فرماتا ہے تو اس کی کشادگی میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ اس کا مال اللہ کی راہ میں لگتا ہے. اور تنگ دست اگر ہوتا ہے تو اللہ اس کو جب برکت دیتا ہے تو وہ تنگ دستی میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سبب اس کا پیدا اس کا سبب بناتا رہتا ہے. اچھا، سورہ قریش میں اب جیسے ایک شخص عام شخص ہیں، اب وہ شخص اس نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی، اس نے آپ کو سنا، اب وہ پریشان ہے، وہ جادو کے معاملے میں پریشان ہے، جنات کے معاملے میں پریشان ہے، یا اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی پریشانیوں سے پریشان ہے. تو وہ اگر سورہ قریش کا ورد رکھتا ہے یا سورہ قریش شروع کرتا ہے پڑھتا ہے تو اس کو ان معاملات میں فائدہ ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. اس کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا. یہ صورت دشمنوں سے کا مقابلے کے لیے بھی ہے.
مطلب ایک شخص کا شریر پورا متاثر ہو گیا, بالکل ہو گیا, بیماری ہو گئی, بالکل ہو گئی, اب اس کا اپنا علاج کیسے کرے وہ؟ بیماری بھی ایک آگ ہے, وہ کہتا ہے ہم نے گرمی اور سردی سے اس کو محفوظ کر دیا, خوف سے امن دے دیا. تو یہ بیماری جو جادو ٹونے آصف سے کھڑی ہو یا ویسے ہی امراض سے کھڑی ہو جائے تو بھی اس سے فائدہ ہے, بہت نفع ہے اس کے اندر. تو جو عام لوگ ہیں وہ اس کو کتنا آسانی کے ساتھ ان کو کتنا پڑھنا چاہیے کہ وہ اپنے اس مشکلات سے نکلنا شروع ہو جائیں؟ کم از کم 70 مرتبہ ضرور پڑھے. کم از کم 70 مرتبہ ضرور. بزرگوں نے اس کی جو تعداد کم سے کم مقرر فرمائی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو 70 مرتبہ ضرور پڑھا جائے روزانہ بلا ناقہ, اور اوپر اس سے اوپر 101 بار پڑھے, 313 بار پڑھے, 1100 بار پڑھے, 3000 بار پڑھے, 10,000 بار پڑھے, وہ اس کی ہمت پر بات ہے. اور جتنی کثرت کرے گا اتنا ہی فیض ہوگا, اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. لیکن کم از کم 70 بار ضرور پڑھے. دیکھو عام اور خاص کیا ہوتا ہے, عام اور خاص صرف اپنی توجہ سے عام ہو جاتا ہے اور توجہ سے خاص ہو جاتا ہے. اچھا, یہ کمال ایک دن میں حاصل ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ توفیق دے دے ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے. یہ تو فضل پہ بات ہے, اور نہیں تو ساری زندگی بھی نہیں ہوتا. ساری زندگی بھی نہیں ہوتا. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح, کہ کس کی نیت کیسی ہے. اس خوبی کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں اگر وہ بندہ کسی سے حرص و حسد نہیں رکھتا, کسی سے بغض نہیں رکھتا, اور وہ اس صورت پر عامل ہے, پڑھتا ہے, اس صورت ہے, روزانہ ڈیلی اپنا کام کرتا ہے, مگر اللہ کی مخلوق سے بغض نہیں رکھتا, حسد نہیں رکھتا, حرص نہیں رکھتا, تو اس کے دشمن اپنے انجام کو خود پہنچ جاتے ہیں. اچھا, وہ کچھ کرے نہ کرے سے اپنے ورد میں رکھے, بس اس کو نقصان بچانے والا خود اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. اچھا, اس کی کمال ہے یہ بات. اچھا, کیا سورہ قریش پڑھنے والا مقام ولایت تک اس کی رسائی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ہو جاتی ہے. جب ہم کسی بھی صورت کو, ہر صورت اللہ کا کلام ہے نا, ہر صورت اللہ کا کلام ہے. جب ہم کسی کلام کو پکڑتے ہیں, اور بالخصوص جیسے کہ ہم نے سورہ قریش کو ہی پکڑا اور کثرت کری اس کی, تو یہ بھی تمہارے قلب کو بیدار کر دیتی ہے, یہ بھی تمہارے لطائف کو بیدار کر دیتی ہے, یہ بھی تمہارے نفس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, یہ بھی تمہارے دل کو اطمینان پہنچا دیتی ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت دلوں کا اطمینان ہے, اور اس میں اطمینان ہی ہے. اس میں اطمینان ہی ہے. صحیح. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ کا مقصد کیا ہے؟ کہ کوئی غم نہیں ہے, انہیں کوئی غم, کوئی حزن نہیں ہے, اطمینان میں ہے. اطمینان میں ہے. جس کو اطمینان حاصل ہو گیا اس کو ولایت حاصل ہو گئی. تو ولایت کا نام اطمینان ہے. اور اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے دے دیا اطمینان اسے, یعنی کہ آمن من خوف, خوف سے امن دے دیا. اچھا, اب سورہ قریش, کیا سورہ قریش پڑھنے والے کو رجت ہو سکتی ہے؟ سورہ قریش رجت کو دفع کرنے والی ہے. کبھی نہیں ہو سکتی اسے رجت. اب لوگوں کا خلل ہے. صحیح. جب کسی کو رجت ہو جائے تو یہ سورت پڑھواتے ہیں. اچھا, اگر کسی شخص کو رجت ہو گئی ہو, اس کو نہ پتہ ہو, اور وہ پریشان ہو کہ میرا عمل میں پڑھ رہا ہوں, میں نے محنت کر رہا ہوں, میں ریاضت کر رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, میرے معاملات نہیں بن رہے,
تو اس صورت میں اس شخص کو سورہ قریش کتنا پڑھنا چاہیے کہ اس کے رجت بھی دور ہو جائے اور اس کا جو وہ عمل کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہو، وہ اس کا عمل بھی اس سے جاری ہو جائے، اس کا فیض ہو جائے؟ 313 بار، کم سے کم 313 بار اس شخص کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے، اور کتنے دن پڑھنا چاہیے اس کو؟ جتنے دن میں اس کی مشکلیں دور ہو جائیں، جتنے دن وہ پڑھ سکے اس کو۔ یہ تو اس کے اپنے رجوع قلب پر بات ہے نا، ایک دن میں بھی ہو جاتی ہے اور 1 سال بھی لگ جاتا ہے۔ جو جتنی توجہ سے، جتنے رجوع سے پڑھے گا، جتنے انہماک سے پڑھے گا، اتنی جلدی ہو جائے گی۔ تو صحیح۔ اچھا ناظرین و سامعین کرام، یہ تو خیر عام لوگوں کے لیے تھی۔ اب میں آپ لوگوں کا سفر ان خاص لوگوں تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ وہ خاص لوگ کہ جن لوگوں نے سورہ قریش کو 313 بار 40 دن پڑھا، 1111 مرتبہ 40 دن پڑھا، 1900 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے 1.25 لاکھ کئی مرتبہ کر لیے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے سورہ قریش کی دعوات بھی دی اور دعوات بھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سورہ قریش کی اجازت کہاں سے ہوئی؟ کس کی اجازت سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ اب ہم اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر میں سورہ قریش کے متعلق بات کروں تو آپ جتنے بھی تمام ناظرین اور یہ پورا کاروان جو ہے، یہ پورا لشکر جو ہے، یہ تمام کے تمام جو کمانڈ ہے، یہ میرے مرشد کے ہی ہاتھ میں اس کی کمانڈ ہے، اور آپ لوگ جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں سورہ قریش جتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب میاں حضور کی اجازت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میاں حضور نے اپنی زندگی میں اس کو کتنا پڑھا اور کون کون بزرگ اس سورہ قریش کے صاحب دعوات بزرگ گزرے، آپ سنیں اور پھر اپنے آپ پہ رشک کریں کہ آپ کس سلسلے سے آپ بیعت ہیں اور کس سلسلے سے آپ اس کارواں میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سورہ قریش کا عمل آپ نے کب کیا تھا اور اس کو کتنا آپ کے ورد میں تھا؟ کہ آپ کے معمولات خاص میں ہے یہ؟ اس کی اجازت 3 جگہ سے ہوئی۔ اس کی اجازت آپ کو 3 جگہوں سے ہوئی ہے۔ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، پیر عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب خود اس کے بہت بہترین زبردست عامل تھے سورہ قریش۔ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، اور خاندان شتاریہ سے آپ کو اس کی اجازت تھی، اور مداریہ سے، شتاریہ خاندان۔ اور شتاریہ خاندان سے ان کا شجرہ جو ہے وہ حضرت غوث محمد گوالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ غوث محمد گوالیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری بات، پیر عرفان علی شاہ صاحب، ان کو سورہ قریش کی اجازت جو تھی ان کے والد سے تھی، سید مظفر حسین شاہ صاحب جو تھے، اور ان کو اجازت 2 جگہ سے تھی۔ ایک اپنے خاندان سے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھے۔ شاہ ولی اللہ کے خاندان سے پیر عرفان علی شاہ صاحب تھے، ان سے اجازت ہوئی؟ ان کے خاندانی اجازت تھی قریش کی۔ یعنی کہ شاہ ولی اللہ کے خاندان میں بھی صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں سورہ قریش کے۔ سورہ قریش کی آج پورا دیوبند سورہ قریش کو پڑھتا ہے۔ جی، آپ نے ذکر کیا اپنے اس میں ویڈیو میں اس کا۔ اس کے بعد پیر عرفان علی شاہ صاحب کے جو والد تھے، ان کو ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی اجازت۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی، مطلب ہندوستان کا ایک بڑا سلسلہ ہے گنج مراد آباد کا جو ہے، بہت بڑا سلسلہ ہے۔ یہ رحمانی سلسلہ بھی کہلاتا ہے نا؟ رحمانی سلسلہ، نقش بندی رحمانی، نقش بندی رحمانی کہلاتا ہے سلسلہ ہے۔ خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی اجازت اپنے پیر و مرشد شاہ محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور شاہ محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس صورت کے بڑے عامل تھے، اور یہ خاندان ابوالعلائی سلسلے کی ہے۔ ابوالعلائی سلسلے سے جی، اور یہ اجازت حضرت شاہ عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے آئی تھی، جو بانسا شریف کے بنگال کے ایک بہت نامی گرامی اور بڑے بزرگ ہیں۔
بنگلہ دیش میں شیخ عبدالرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ قادریہ خاندان کے، قادری رزاق کے خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں یہ، اور اس صورت کی برکت سے یہ عالم تھا کہ جنات کی کچہری ان کے الگ تھی۔ مطلب سورہ قریش کی جو صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں، سورہ قریش کی یہ خاص بات ہے کہ اس کا عامل اگر جنات اگر ہے، اصل جنات موجود ہے کسی پر، تو وہ صرف اپنا سلام کہلوا دے کہ جاؤ فلاں نے مجھے تمہیں سلام کہا ہے، تو جنات ان کا سلام سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ مطلب اتنی تاثیر ہے سورہ قریش میں، پر تاثیر صورت ہے یہ، یعنی کہ اس کا پڑھنے والا جادو اور جنات پر کامل دسترس رکھتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سورہ قریش کو کیسا پایا؟ سیف ہے یہ۔ میاں صاحب سے میں نے پوچھا ایک دن، میں نے کہا میاں کوئی سیف کا عمل بتا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ 1000 سیفوں سے ایک سیف بہتر ہے، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ سورہ قریش ہے۔ وہ سورہ قریش ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی میں ایک بات ملتی ہے، آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ دشمنوں نے آپ کو زہر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا آج سے 30 سال پہلے، کھانسی کے شربت میں ملا کے آپ نے اس کا ذکر کیا تھا، تو یہ سورہ قریش ہی کی برکت تھی جس نے آپ کو محفوظ رکھا؟ بالکل سورہ قریش کی ہی برکت تھی وہ، کیونکہ سورہ قریش پہ زہر اور جادو اثر نہیں کرتا، تو وہ جان لیوا زہر تھا، لیکن یہ کہ اللہ نے بچا لیا تھا، بس تھوڑا سا جسم پھٹ گیا تھا جگہ جگہ سے، لیکن وہ جان نہیں گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے الٹیوں کے راستے محفوظ کر دیا، اور ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گیا تھا، آٹومیٹک خود الٹیاں لگی تھیں۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کا پانی پڑھ کے پیا تو الٹیاں شروع ہو گئیں مجھے۔ اس وقت آپ اس کا عمل کر رہے تھے؟ میں کر چکا تھا عمل، کر چکے تھے اس کا عمل، تو وہ الٹیاں ہو کے نکل گئیں، لیکن اس کا عمل تو ایک عمل مسلسل ہے، ہم نے تو کم سے کم 40-45 لاکھ سے زیادہ پڑھا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ جن کی اجازت سے آپ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ سورہ قریش الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ صاحب دعوات بزرگ جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اب یقیناً دشمن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور میاں حضور کے اپنے ابتدائی زندگی کے اندر ان کے کچھ لوگوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے زہر دیا گیا تھا۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سورہ قریش کا عمل کر چکا تھا، تو جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ جب میرے اندر زہر اور میری اسکن پھٹنے لگی تھی، تو اس وقت میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ قریش کا پانی دم کر کے پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے جسم کے اندر سے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ تو کیا تاثیر ہے سورہ قریش کی، اور الحمدللہ آج بھی جو تصرف سورہ قریش کا قائم ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس تمام سلاسل میں، اور اس وقت میں اگر دنیا کی اگر بات کرتا ہوں، گلوبلی اگر میں بات کرتا ہوں، تو سورہ قریش دنیا میں جہاں بھی پڑھی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی اجازت جو نا وہ میاں حضور کی اجازت سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس کی تمام جتنے بھی لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اگر ہم پورے سال کی بھی کیلکولیشن نکالتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں سورہ قریش پڑھی جا چکی ہے۔ اب اس کارواں کے اندر جتنے لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، اب یقیناً وہ ایک نور کی صورت بن کر وہ اپنے اصل ہی کی جانب آ رہا ہے، اور آپ کے اصل ہی آپ کے سامنے موجود ہیں، اور باقی آپ لوگ بھی مزید سورہ قریش کی اجازت بھی لے سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو کامل بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے سورہ قریش 1.25 لاکھ کر لی ہو، اور ایسے بزرگوں کی اجازت سے کی ہو کہ جو خود اس پہ صاحب دعوات، اور آج بھی آپ کے معاملات میں سے سورہ قریش ہے۔ بالکل ہے، آج بھی آپ کے آج بھی میاں حضور کے معاملات میں سورہ قریش ہے، یعنی کہ آپ جتنا کچھ پڑھ رہے ہو، اس کا جو بھی کچھ فیض ہے سلسلے کا، جس کو کہتے ہیں کہ سلسلے کی جو امانت ہے جو آپ کی جھولیوں میں ڈالی ہیں پورے رمضان، وہ سمجھ لیں کہ انہی کے مرہون منت اور انہی کی دعاؤں سے اور انہی کے باطن کا فیض ہے جو سورہ قریش کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور آپ لوگوں نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ اچھا میاں حضور، ہمارے سسٹم، ہمارے جو سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اس میں ہماری جو انہوں نے ہر لحاظ سے ہماری وہ کری ہے، ہمارے سسٹم میں ہے، تو ڈاکٹر رما وہ آپ کو اسپیشلی سلام کہتی ہیں، اور وہ ایک سوال کہتی ہیں کہ میاں حضور سے صرف میرے متعلق ایک سوال پوچھ لیجئے گا
کہ مرید کو کبھی اپنے استاد سے قربت اور کبھی بہت فاصلہ محسوس ہوتا ہے، کیا یہ مرید کی اپنی باطنی حالت پر مبنی ہے یا مرشد خود قریب اور دور کرتا ہے اپنے مرید کو؟ نہیں، یہ خیر جو قرب البعید کا معاملہ ہے اور حالت قبض اور حالت بسط کا معاملہ ہے، تو یہ مختلف کیفیات رہتی ہیں مرید میں. کبھی بہت زیادہ محبت امنڈ آئے گی، کبھی بالکل غافل ہو جائے گا. تو اس طرح کی معاملات رہتے ہیں، اور کبھی بھی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، حالت میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور حالت میں تبدیلی کا آنا اچھی بات ہوتی ہے. حالت میں تبدیلی کا آنا اچھی بات ہے. اچھا، مقصد کیا مرشد بھی اپنے مرید کو وقتی طور پر اپنے سے دور کرتا ہے یا نہیں؟ اصل میں کبھی کبھی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ تربیت کے لیے ضرور کبھی دور کرنا بھی پڑتا ہے. کہ جیسے عثمان علی شاہ صاحب نے، ہمارے دادا مرشد نے آپ کو اپنے سے تھوڑا سا جدا کیا تھا کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے. بالکل ہوتا ہے ایسا، اور وہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو مطلب وجہ کیا تھی؟ مطلب کوئی ایک روحانی کنیکشن قائم کرنا تھا، یا انہوں نے کچھ باطنی فیض دینا تھا، یا دور کرنے سے مطلب کیا تھا؟ تاکہ توجہ زیادہ کامل ہو جائے. اچھا، دور رہنے سے توجہ زیادہ کامل ہوتی ہے. کامل ہو جائے. اب جیسے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہاں، اب وہ یہاں نہیں آ سکتے، تاکہ قرب اور بعید کا معاملہ ختم ہو جائے. قرب و بعید کا معاملہ. اچھا، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان نہیں آ سکتے، ہم بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، پاکستان نہیں آ سکتے، ہم باہر ملک میں رہتے ہیں، تو ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہماری میاں حضور کی نسبت قائم ہو جائے، میاں حضور کا تصور قائم ہو جائے، یا میاں حضور کا فیض ہم پر جاری ہو جائے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے کامل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مراقبہ. مراقبہ، اور پھر مراقبے میں تصور شیخ کا قائم ہونا اور کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا. مراقبہ ایک ایسی حالت ہے کہ اس میں قرب اور بعید نہیں رہتا. مراقبے میں دور کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ مراقبے کے ذریعے جو ہے بعید کو ختم کر دے، رابطہ قائم کرے. رابطہ قائم کرے، قرب ہو جائے. آئی نا سمجھ میں بات؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی بندے سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم میں 700 مرتبہ کم و بیش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اقیموا الصلاۃ، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہی معنی بنتے ہیں نا اس کے، کہ نماز قائم کرو. اگر ہم معنی کے اعتبار سے جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کی چیز ہے یا قائم کرنے کی؟ کسی سے سنا کہ بھئی مسجد جا رہا ہوں نماز قائم کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو لوگوں کو یہ زیادہ پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھانے جا رہا ہوں، قائم کرنے تو کوئی بھی نہیں جاتا. تو کیا مقصد ہوا؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز. صلاۃ بیسیکلی جو ہے وہ ہے سل سے، اس کا اصل مادہ سل ہے، اور سل کے معنی ہے رابطے کے. تو مفہوم پورا کیا ہوا؟ رابطہ قائم کرو. مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلا حکم ہی رابطہ قائم کرنے کا دیا ہے، اور ہم اسی سے غفلت ہو کے بیٹھے اسی سے غافل ہیں. اب اللہ ہمارے نظر کے سامنے ہے؟ نہیں ہے نا. اب ہمیں رابطہ بھی قائم کرنا ہے. تو اللہ غیب میں ہے نا ہم سے تو. صحیح. اسی لیے کہا گیا وہ یؤمنون بالغیب، ایمان لا صاحب غیب کے. مگر کس طرح کہ شک نہ ہو تجھے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. بالکل. اور قائم کر نماز کو، مگر یقین کے ساتھ کہ پہلے یہ یقین کر اس کتاب میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھو، ماننا دو طرح پر ہے، ایک دلیل سے
اور ایک بے دلیل کے. جو بے دلیل کے ماننا ہے وہ بلا شک اور شبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے ماننے میں. تو وہی ماننا ہے یہ والا کہ ایمان لاؤ صاحب غیب پہ کہ اللہ بھی غیب ہے, تمہیں نظر تو نہیں آ رہا, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم تو اسے نہیں دیکھ رہے. آخرت بھی غیب ہے, جنت بھی غیب ہے, دوزخ بھی غیب ہے. اور اگر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ ایک شخص اگر دوسرے کنٹری میں اور اس کا مرشد دوسرے کنٹری میں, تو وہ بھی ایک بیچ میں پردہ آ گیا, غیب ہے نا اس سے. تو وہ پردہ کیسے اٹھائے اپنا مرید؟ اب وہ بتا تو رہے نا کہ وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کر, یعنی کہ سل رابطہ قائم, رابطہ قائم کر, رابطہ قائم رکھ. اب رابطہ کیا ہے؟ نماز رابطہ ہی ہوا نا رب سے, رابطہ ہوا ہے. کیسے پڑھتے ہو؟ لا صلاۃ الا بحضور قلب. نماز نہیں ہوتی اگر قلب حاضر نہ ہو. یہ حدیث ہے. مطلب اگر آپ کا قلب حاضر نہیں ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ سب ساہون ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو پھر آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ یہ تو ہمیں اپنے قلب سے پوچھنا چاہیے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حدیث ہے کہ نماز نہیں ہوتی حضوری قلب کے بغیر. تو اس کا مطلب سادہ سادہ ہے, سادہ سا ہے کہ رابطہ نہیں ہو سکتا جب تک تیرا قلب حاضر نہ ہو. حاضر نہ ہو. تو پڑھ کر آ گیا ہے, رابطہ نہیں ہوا ہے. تو وہاں 5 وقت ہم کیا پریکٹس کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی؟ کوشش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک دن ہو جاتا ہے رابطہ جب پریکٹس ہوتی رہتی ہے تو. اچھا, ایک ہے نماز کی حالت, ایک کوئی عام طریقہ ایسا بتائیں کہ جس سے جو مرید آپ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں, جو شاگرد آپ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں, ان کا آپ سے رابطہ ایسا قائم ہو جائے کہ کوئی دوری نہ رہے اس میں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اس کی ایسا کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسے نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسے ضرور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ, یہی مراقبے کا مغز ہے. اچھا, کبھی یہ اب میں عام لوگوں سے تھوڑا سالکین کے اوپر آتا ہوں کہ اچھا جو کچھ لوگ سالکین ہوتے ہیں جو اس پہ بڑی ریاضت و محنت کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک رابطہ بھی قائم ہو جاتا ہے. تو کیا رابطے میں بیچ میں شیطان خلل ڈال سکتا ہے کہ اس کو پیغام مل رہا ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میرے مرشد کی طرف سے, لیکن وہ پیغام شیطان کی طرف سے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ہوتا ہے ایسا. تو اس کو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ پیغام مجھے میرے مرشد کی طرف سے آیا ہے یا یہ شیطان کی طرف سے؟ اس کے پاس ایک میزان موجود ہے. وہ کیا؟ وہ ہے شریعت اور وہ ہے سنت. کہ جو پیغام سنت اور شریعت سے نہ ٹکرائے بس اس پر عمل کرے. اچھا, جو سنت کے مطابق ہو اس کو اپنا لے. بالکل اپنا لے. اور جو شریعت اور سنت کے خلاف ہو اس کو پھینک دے. اچھا, جیسے مرشد نے اس کو نیند کی حالت میں, غنودگی کی حالت میں, خواب کی حالت میں اس کو اپنے شاگرد کو, مرید کو بتایا کہ تم اسم یا اللہ پڑھو یا سمد پڑھو یا یہ پڑھو, تو کیا اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. مطلب اس کو ہدایت دی گئی ہے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے. دی گئی ہے کیونکہ اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو وہ تعداد کا تعین کیسے کرے؟ تعداد کا تعین کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. اس کا بھی طریقہ بتا دیں لوگ. اور ماشاءاللہ آج کی ٹرانسمیشن, خاص ٹرانسمیشن جو لوگ محسوس چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں کے نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آج 1000 لوگ اس میں ماشاءاللہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت 900,000 لوگ اس وقت موجود ہیں جو لائیو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ یہ میں حضور کی محبت ہے جو آپ لوگوں کو کھینچ لائی ہے.
تو وہ طریقہ سمجھ لیں جو میرے چاہنے والوں نے، میرے حضور کے چاہنے والوں نے کہا تھا کہ ان کو خواب کے اندر کسی بھی بزرگ کی زیارت ہو، خواب کے اندر کوئی بزرگ ان کو بولے کہ تم نے سورہ قریش پڑھنا ہے، تم نے سورہ یاسین پڑھنا ہے، تم نے یہ اسم پڑھنا ہے، تو جب وہ حالت سے بیدار ہوتے ہیں پھر وہ سنتے ہیں کہ یار مجھے فلاں بزرگ نے فلاں اسم بتایا تھا، مجھے یہ اسم یاد رہ گیا، اور تو اب وہ اسم جو یاد رہ گیا کیا اس کو پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنا چاہیے تو کتنا پڑھنا چاہیے، اس کی تعداد کا تعین کیسے کرتے ہیں، ہم میاں حضور سے پوچھتے ہیں، تو اس کا تعین کیسے کریں گے ہم اس عدد کا، اس اسم کا؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح فاطمہ بتائی، تسبیح فاطمہ بتائیں، یعنی کہ کم از کم 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ، کم سے کم 33 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ. سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھتے ہو، 33 الحمدللہ مرتبہ، 33 مرتبہ مطلب یہ پڑھتے کلیہ ہو، ہے یہ کلیہ ہو گیا اللہ اکبر. اللہ کے ذکر کا. مطلب خواب میں جن حالت جس بھی مرید کو جس میں جو تعداد بشارت ہو متعین نہ ہو کم سے کم 33 مرتبہ 33 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر کوئی صورت متعین کی گئی ہے کہ یہ صورت پڑھ لو تو اس کو کم از کم ایک بار پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں، یا 33 کو مفرد عدد میں لے کر آ جائے، ایک عدد 6 ہو میں گیا. 6 مرتبہ پڑھ لے. اگر جیسے کوئی سورہ یاسین جس کو حکم ہوا ہے تو وہ 6 بار پڑھ لے یا اس طریقے سے پڑھ لے، تو یہ اس کا کلیہ ہے، اس طریقہ کار ہے اس کا. صحیح. اچھا، آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں، آپ لوگ لائیو کال کرنا چاہتے ہوں، میاں حضور سے بات کرنا چاہتے ہوں، تو آپ لوگ مجھے لائیو کال کر سکتے ہیں، مجھے موبائل دیے گا، اور وہ میاں حضور آپ ایک مرتبہ اپنے زبان مبارک سے ان تمام چاہنے والوں کو جو اس وقت موجود ہیں ان کو آپ اجازت دے دیں کہ سورہ قریش کی جو میرے ساتھ اس لیکچر میں ہاں بالکل، جو لشکر آپ اجازت خاص دیجیے گا ان کو، کیونکہ یہ بے چینی سے انتظار کرتے جو ہیں. لشکر قریش میں موجود ہیں اور باقاعدہ طور پر اس صورت کو اپنے ورد میں عمل میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو میری طرف سے بالکل اجازت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کے فیضات اور اس کی برکات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس کی معرفت اور اس کے معرف سے بھی ان کو نوازے، آمین، اور ان کے قلبوں کو اس سے روشن ہوں. آمین، بہتر ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے انہیں، اور یہ کریں. آمین. ہر چیز جو ہے وہ ایک عبادت جو ہے نا، وہ دنوں کے تعین کا نام نہیں ہے، ایک پریکٹس مسلسل ہے. پریکٹس مسلسل ہے. اچھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر میں نے اپنے تمام مریدین سے، شاگردوں سے، اپنے پیر بھائیوں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا. تو اب آپ کوئی ایک ایسا اسم اب تمام لوگوں کو تعلیم کر دیں کہ جس کے ذریعے وہ آپ سے ان کا ربط قائم ہو جائے. کوئی بھی اسم جو آپ اپنی مرضی سے، جس پہ آپ نے خود ریاضت کی ہو، یا جس کے آپ صاحب دعوات ہیں، یا آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ پڑھا ہو جو خاص کر آپ کے باطن کا حصہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے باطن کا حصہ آپ اپنے زبان مبارک سے کچھ بھی اسم ان کو تعلیم کر دیں. سب سے بڑا اسم تو جو ہے وہ ہے یقین. یقین، سمجھنا صحیح. اور یقین سے جب بندہ اللہ بھی کہتا ہے نا تو اس کی روحانیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو اس میں ذات کے ذریعے جو بھی مراقبہ کرے گا اس کو فیض ہوگا. بس. یعنی کہ آپ لوگوں کو جو میاں حضور نے فرمایا ہے وہ ہے یقین. اب یقین ایمان کی بنیاد ہے، احسان کی بنیاد ہے، مسلمان کی بنیاد ہے، روحانیت کی بنیاد ہے، اور تمام سلاسل کی بنیاد ہے. جب تک بنیاد نہیں ہوگی تو اس پہ کوئی عمارت نہیں تعمیر ہو سکتی. بزرگ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوتا. پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے. یقین کامل ہوتا ہے، اور وہ مرید کا یقین. اگر مرید کا یقین کامل ہے تو پیر بھی کامل ہے. دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے. ابو جہل بھی مکے میں تھا اور ابو بکر بھی مکے میں تھے. اللہ.
دونوں میں کیا بات تھی دونوں میں؟ ابو جہل کو جاہل آدمی تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، لوگ اس کے فیصلے مانتے تھے، لوگوں کو فیصلے کرتا تھا، لیکن کیا بات ہوئی، کیوں ایمان نہیں لایا؟ اس لیے وہ ایمان نہیں لایا کہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پہ یقین نہیں تھا، ان نے صرف محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف محمد کو نہیں دیکھا، محمد میں دیکھا. اللہ اکبر. محمد میں دیکھا. تو آپ صدیق ہو گئے. جبکہ ابو جہل کے اوپر تو بڑے معجزات ظاہر ہوئے کہ کنکریاں تک کلمہ پڑا، اس کے باوجود بھی اس نے جھٹک دیا نا، نہیں کرا نا یقین. تو بات یہی بات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ پیر بڑا نہیں ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، مرید کا یقین کامل ہوتا ہے. مرید کا یقین کامل ہوتا ہے. ہاں، اگر مرید کا یقین ناقص پر بھی کامل ہو جائے تو وہ کامل ہو جاتا ہے. اچھا، کیا یقین قوت ارادی پر منحصر ہے؟ بالکل قوت ارادی پہ منحصر ہوتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو کسی کے لیے سرنڈر کرتا ہے. دیکھو، پیر کی جتنی خصوصیتیں ہیں وہ تمہیں بیعت ہونے سے پہلے دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے سارے نقص بھی اور اس کے ساری خوبیاں بھی. یہ بیعت ہونے سے پہلے دیکھنا ہے. اور جب تم بیعت ہو گئے، تم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لیا اس بات پر تم، اور تم نے نسبت اس سے حاصل کی، اس کے ہاتھ پہ توبہ کی، اب تم نے کچھ نہیں دیکھنا اس میں. اب تم بک گئے ہو. اب کچھ نہیں. اب کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. سرداد کے ناداد در دست یزید، حقہ کے بنا لائے لاست حسین. سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا. لوگ ہاتھ دینے کو آسان سمجھتے ہیں، آپ نے سر دینے کو آسان سمجھا. یعنی کہ مرید ایک دفعہ اپنا ہاتھ دے دے، پھر وہ سب کچھ بھول جائے تو اس پہ محبت غالب آتی ہے. پھر یقین غالب آتا ہے، پھر فیض ہوتا ہے، پھر ربط قائم ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے رسول خدا کو کہ اے نبی، جو تم سے بیعت کرتے ہیں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں. بے شک. تو جو سلسلہ بیعت ہے، ایک شیخ کا سلسلہ، اس کا ہاتھ اس کے شیخ میں، اس کا ہاتھ اس کے شیخ پہ، اس کا ہاتھ اس کے شیخ پہ. یہ ہاتھ کہاں چلا گیا؟ علی تھا، حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ تک چلا گیا، یا ابو بکر صدیق کے ہاتھ تک چلا گیا، اور پھر وہ رسول خدا کے ہاتھ میں چلا گیا. تو اگر وہ ناقص ہے تو اس کی نسبت تو کامل ہے. تو فیض تو نسبت کا ہے. پیر کے پاس بھی تو فیض نسبت کا ہی ہے. اچھا، تو یہی وجہ تھی جو نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنی مرشد سے ایک دن میں 70 مرتبہ بیعت لے لیا کرتے تھے. جی بالکل یہی بات تھی. جو بیعت تجدید آپ کرا کرتے تھے. بیعت تجدید کرا کرتے تھے. یہی بات ہے. بیعت کے ہم مقصد کو نہیں سمجھتے، بیعت کے ہم مطلب کو نہیں سمجھتے. بیعت ہونے کے بعد ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں. ساری دلیلیں بیعت ہونے سے پہلے تک ہیں. بیعت ہونے کے بعد نہیں. بیعت ہونے کے بعد دلیل ختم ہوتی ہے، یقین شروع ہوتا ہے. اچھا، پھر اس میں کسی کی حد نہیں لگتی، پھر کوئی قید نہیں ہے اس کے اوپر؟ پھر کوئی قید نہیں ہے. جب یہ مولائے روم، آپ جب حضرت شمس تبریزی کی غلامی اختیار کری تو آپ نے اپنا امامہ اتار کے رکھ دیا تھا. تو آپ نے کہا تھا اب علم الگ ہو گیا دلیل کا، اب یقین شروع ہو گیا. اچھا، دلائل سارے علم پر ہیں، علم پر، یقین پہ کوئی دلیل نہیں ہے. یقین پہ کوئی دلیل
وہ بے دلیل ہے. جتنے بھی صوفیہ کرام، جتنے بھی شریعت کے اپنے عروج پر پہنچے، جب انہوں نے بزرگوں کی غلامی اختیار کری تو یقین کا سفر تب شروع ہوا ان کا. جب شروع ہوتا ہے. اور معرفت بغیر یقین کے نہیں ہوتا. دلیل پہ کوئی معرفت نہیں ہے. دلیل پر کوئی معرفت نہیں ہوتی. اللہ. اگر معرفت حاصل کرنی ہو دلیل سے نہیں ہوگی. دلیل سے علم حاصل ہوگا، معرفت نہیں ہوگی. اچھا، کیا سورہ قریش پڑھنے والا شخص، مقصد اس کا ربط جلدی کا، اچھا ایک شخص سورہ قریش پڑھ رہا ہے اور 1,00,000 سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، مطلب سارے لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں، سب چل رہے ہیں، تو کیا جو آپس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو کیا ان سب کو آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے اس کا سورہ قریش کا، یا نہیں جو وہ خود پڑھ رہا ہے اسی کا فائدہ ہوگا اس کو؟ دیکھو، ایک پاور ہاؤس سے ایک تار نکلتا ہے نا لائٹ کا، بجلی کا. صحیح. اور سارا شہر اس سے روشن ہوتا ہے. اور اگر پاور ہاؤس کا تار بند ہوتا ہے پورا شہر اندھیرا ہو جاتا ہے. یہی لنک ہے. صحیح. اب جو اپنا اندھیرا کرنا چاہتا ہے وہ اپنا پلک نکال لیتا ہے. اور پلک نکالنے سے مراد اپنے شیخ کے بدگمانی اپنے دل میں لیا ہے، یا اس کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے یا اس کی شان میں گستاخی کر دے، اس کا پلک نکل گیا. خرابی پیدا ہو جائے وہاں لائٹ بند ہو جاتی ہے نا. اور پھر وہ لاکھ ٹکرے مار لے. لاکھ ٹکرے مارتا ہے. بندے وہ بند ہے اس کے لیے. ہاں صحیح. اچھا، ایسے مرید اگر رجوع کریں اپنے شیخ سے تو کیا ان کی واپسی ہے؟ دیکھو، واپسی تو ہمیشہ رہتی ہے آخری سانس تک. بالکل. جب اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا تو بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح. کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہے تو اللہ نے تو اپنا دروازہ بند نہیں کرا. توبہ تو اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی شخص میرے پاس 70 مرتبہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے تو میں تو 70 مرتبہ کراؤں اس کو. 70 مرتبہ کیوں؟ کہ توبہ تو اپنے رب کے لیے کر رہا ہے وہ، بس مجھے تو گواہ بنا رہا ہے نا. میں تو صرف اس کا گواہ ہوں. اصل وہ ہے. صحیح صحیح. تو آپ کی کال آ رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا رشید اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میاں حضور کو قدم بوسی، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ میاں حضور اس پروگرام میں ہمیں نظر آئے، ہمارے پیر و مرشد. تو ان کی بارگاہ میں یہ سوال آتا تھا کہ چلکاف کی اگر دعوت دی جائے تو اس کو کتنا پڑا جائے گا، تب اس کی دعوت بندہ دے سکتا ہے، اور کیا ہر دعوت دینے والے کی دعوت قبول ہو جاتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعوت قبول ہو گئی ہے اگر میاں حضور کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا جائے؟ ٹھیک ہے، بالکل. چلیں، جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ اس سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، اور وہ لوگ کہ جو لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں یا جو لائیو ختم ہونے کے بعد ٹرانسمیشن دیکھیں گے، تو ان تمام لوگوں کو میاں حضور کی جانب سے خود میاں حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، جو لوگ سورہ قریش کے کارواں اور جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں. تو اب ٹائم بہت مختصر سا رہ گیا ہے، تو اب کال کو سسٹم تو انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہتا ہے. اور اس کے علاوہ کہ جو لوگ جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم میاں حضور سے بیعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ تیار ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس ٹرانسمیشن کے آخر میں آپ لوگ بیعت کریں گے. اور جو لوگ یہ ٹرانسمیشن ریکارڈنگ میں دیکھیں گے اور جو ریکارڈنگ میں دیکھنے کے بعد وہ ان کلمات کو یقین کے ساتھ دہرائیں گے اور ان کو یقین ہوگا کہ ہمارا ہاتھ میاں حضور کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کی بیعت کامل اور مکمل ہو جائے گی. تو آپ لوگ بیعت لے سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو جو لوگ میاں حضور سے بیعت لینا چاہتے ہیں ان کے پاس صرف 5 منٹ کا ٹائم ہے. آپ لوگ جلدی جلدی وضو کر لیں تاکہ آپ لوگ پھر اپنے بیعت میاں حضور سے لے سکیں، اور میاں حضور سے ہمارے اس سلسلے میں جو سورہ قریش کے رہبر اور جو رہنما ہیں ان سے آپ بیعت لے لیں.
تو حضور صرف آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر بیعت لے کے پھر سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اختتام کا. صرف ایک سوال یہ بھی ڈاکٹر رما کی طرف سے ہے کہ میاں حضور اپنے مرید میں وہ کون سی ایک صفت ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کی یہ خواہش ہے یا آپ کا کچھ ہے ایسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرید میں کم از کم کچھ بھی نہ ہو تو یہ ایک صفت ہو. دیکھو ہمارے بزرگوں نے جو ہم سے دیکھنا چاہتے تھے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ. اور انسان کی عظیم ترین صفت تقویٰ ہے. اب تقوی کی منازل ہیں، اس کے درجات ہیں. کم از کم جو درجہ ہے تقوی کا وہ یہ ہے کہ انسان بس دنیا کی محبت میں آخرت کو برباد نہ کرے. دنیا کی محبت میں آخرت کو برباد نہ کرے. بس جو کچھ دنیا میں کرے، مال و اسباب اکٹھا کرنے کی بھی کرے، صحیح سب کچھ کرے، کاروبار کرے، جو بھی کچھ کرے، شریعت کی حدودوں کا خیال رکھے. مقصد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرید میں کچھ ہو نہ ہو تقویٰ ضرور ہو. تقویٰ ضرور ہو، شریعت کا کم از کم حدود کا خیال رکھنا والا ہو. کہ ہدی للمتقین الذین، بس مطلب یہاں تو اگر تقویٰ ہے تو سب کچھ مل گیا. بس اتنا ضرور کرے کہ کم سے کم یہ خیال میں رکھے، وہ اپنے نظر میں رکھے کہ میں دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو خراب نہ کروں. بس دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو خراب نہ کروں. اور پھر جو کچھ اپنے لیے نہیں چاہتا ہوں وہ دوسرے کے لیے بھی نہ چاہوں. صحیح. بس مطلب وہی حدیث کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. بس جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اس کے لیے بھی پسند نہ کرو. بس 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 آپ اتنا کم از کم ضرور ہو. اتنا کم از کم ضرور کریں. بس ضرور کرے. یہ آپ تمام لوگوں کو میاں حضور کی طرف سے یہ حدیث ایک نصیحت ہے اور ایک وہ ہے کہ کم از کم آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے آپ کا بھائی محفوظ رہے. یعنی کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کریں. اور تقویٰ، پھر وہی بات کہ آپ کو تقویٰ تو پھر سب کچھ آپ کے ساتھ ہے. اب وہ لوگ جو لوگ بیعت ہونا چاہیں، بلکہ تمام لوگ بیعت لیں، اور تمام مریدین کو، میں اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور میرے ساتھ پہلے دن سے جو لوگ چل رہے ہیں، میں ان تمام کو میاں حضور کے حوالے کرتا ہوں. اور آپ لوگ جو میاں حضور الفاظ دہرائیں گے آپ اس کو الفاظ دہرائیے گا. میرے تمام مرید، تمام شاگرد، تمام سب کچھ جتنے بھی لوگ ہیں، اور جتنی ویڈیو چلتی رہے گی، جتنا میرے ساتھ کارواں بڑھتا رہے گا، وہ تمام کے تمام میں میاں حضور کے سپرد کرتا ہوں. میاں حضور آپ نے قبول کیا، جزاک اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب بیعت لے لیں تاکہ سب آپ لوگ آ جاؤ، بیعت کے لیے پکڑ لو بیعت. اور آپ تمام لوگ جو میاں حضور کلمات کہیں آپ لوگ بیعت لے لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، نقش بندیہ، ابواللہیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ میں داخل سلسلہ مرید کیا. آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. آپ لوگوں کی سب کی خوش نصیبی ہے کہ میں نے آپ تمام لوگوں کو میاں حضور کے سپرد کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بیعت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں استقامت دے. تو میں حضور پھر دعا کرا دیں تاکہ ٹرانسمیشن کا ہم اختتام کریں. اللہم صلی علی محمد نبی الأمی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وصلو علیہ. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین، اس ماہ مبارک کی فضیلتوں سے، برکتوں سے
ہمیں اور کل عالم اسلام کو مستفیض فرما. آمین. اس میں جتنی بھی عبادتیں کی گئی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے جو دعوت دی گئی ہے، جو بھی کچھ دین کے لیے دعوت دی گئی ہے، جو بھی کچھ قرآن سے، آیتوں سے، صورتوں سے، اسما سے جو بھی کچھ لوگوں کو بتایا گیا ہے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین یا رب اور العالمین. ان لوگوں کو جو اس کے ذریعے کچھ پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ وظائف پڑھ رہے ہیں، جو بھی کچھ عمل کر رہے ہیں، ان پہ استقامت عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کی محتاجگیوں سے، ہر طرح کی ذلت و رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیہ سے، ہر طرح کی اموات ناگہانیہ سے، ہر طرح کے امراض ناگہانیہ سے محفوظ فرما. آمین. ہم سب کو رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ہم سے جو لوگ پہلے مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات اس جہان فانی سے کچھ کر چکے ان سب کی مغفرت فرما. آمین. انہیں اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمارے سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا الہ العالمین اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب کے صدقہ طفیل و وسیلہ جلیلہ سے یا الہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آج کا دن، آج ہماری سیلیبریشن کا بھی دن ہے، اور اس سیلیبریشن یعنی کہ آج کے دن ہمارے جو ہم نے جو یوٹیوب چینل کا آغاز کیا، جو سلسلہ شروع کیا، تو آج اس کی سیکنڈ سیلیبریشن ہے. تو میاں حضور کے ہاتھوں سے ہم کیک کاٹیں گے اور آپ لوگ اس خوشی میں شریک ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے. آ جاؤ آپ لوگ. ہاں آپ نہیں رہے، آپ ڈالو، آ جاؤ. ارسلان ہاں آج ہماری سیکنڈ سیلیبریشن ہے. ہم نے سلسلہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑا سا تو آج رمضان کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ آج اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ایئر کہ جب ماہ رمضان ہوگا اور زندگی وفا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضرور آپ کے ساتھ ایک بار پھر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ یہی سلسلے کی تعلیمات کو ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے. اور تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے ہر کام میں، ہر معاملات میں ہمارے ساتھ قدم با قدم چلتے رہے. تو اب مجھے بھی اجازت دیجیے. آپ لوگ سلام کر لیں، میں سلام کر آخر میں سلام کریں سب لوگ. تو اب آپ لوگ ہمیں اجازت دیجیے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن ہماری جو عید کے بعد جو ہمارا سلسلہ ہے سفینہ نجات المسائل کا، وہ انشاءاللہ پھر اسی ترتیب سے شروع ہوگا. اور پھر جو ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، جو تاکلنگ کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد پھر پراپر آپ لوگوں کو جو شیڈیول ہے وہ دے دیا جائے گا. پھر اس طریقے سے ہم لوگ اپنے سلسلے جو ہمارے لیکچر چل رہے ہیں وہ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو رمضان کی آج ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ آئیں گے.
تو www.drabdulwajidshazli.com اس پہ پیشنٹ پورٹل متعارف کرایا گیا ہے. اس میں ایک آپشن ہے جو اس کے اندر آپ فیڈ دیکھ سکتے ہیں اور سلسلے کی تعلیمات جو کچھ بھی بتائے گئے اس میں سب موجود ہوگی. اس میں آپ اپنی سلاسل کے اعمال بھی اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں اور جو کسی معاملات میں پریشان ہیں کوئی بھی ہے تو اس میں اپنے وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. www.drabdulwajidshazli.com. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.